تپتی ریت پر، وہ عرب کی گرمی میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں اور 5 گھنٹے تک رو رو کر اللہ سے اس امت کا سوال کر رہے ہیں۔ کیا صلہ دیا، کیا خوب پاس رکھا اس امت نے۔ خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں، جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر۔ اے سلیماں تیری غفلت نے گنوایا وہ نگی، جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر۔ وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح، ہو گئی اس سے اب نہ آشنا تیری جبیں۔ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے، ہو گئی ہے اس سے اب نہ آشنا۔ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے، ہے وہی باطل تیرے کاشان آئے دل میں مکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھیجا ہی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں آپ کی ظلم مبارک بالوں کا ذکر آتا ہے، 2 طرح کا آتا ہے۔ ایک آپ نے بالوں کو یوں پیچھے ڈال دیا، اور دوسرا طریقہ آتا ہے درمیان سے مانگ نکالی یوں، آدھے اس طرف آدھے اس طرف۔ اب یہ 2 طریقوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ آپ جب مکہ کے اندر تشریف فرما تھے تو وہاں مشرکین تھے جو اپنے بالوں کو سیدھا رکھتے تھے۔ آپ نے ان کی مخالفت میں کہا کہ اس طرح بال نہیں ہوں گے، آپ نے درمیان سے مانگ نکال لی۔ پھر مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ میں جا کر وہاں یہودی تھے جو درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آپ نے بالوں کو پیچھے ڈال دیا۔ ایک مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں جہاں مشرکین اور کفار آ جاتے ہیں تو آپ اس کی مخالفت کے لیے کا مشرکین سے کفار سے آپ کی مشابہت کسی عمل میں نہ ہو، مگر افسوس کیا ہے وہ تو دنیا کے معاملات میں ہمیں منع کر گئے کہ کافروں سے اپنی مشابہت قائم نہیں کرنا، ہم نے دین میں کافر کو شامل کر دیا۔ ہمارے دین کے اندر، ہماری شادی کے اندر، ہمارے بیاہ کے اندر، ہماری موت اور ہماری اس طرح کے معاملات کے اندر تمام رسومات جو آئی ہیں وہ اسلام کی نہیں ہیں۔ ہمارے معاملات میں جو رسومات آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ ہندو سے آئی ہیں، وہ یہودی سے آئی ہیں، وہ اسلام سے نہیں ہیں۔ کسی کو اعتراض ہے تو گن کر بتا سکتے ہیں، یہ اسلام میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں ہم اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جن لوگوں سے ہمیں نفرت کا پیغام دیا کہ ان کے قریب نہ ہونا، یہ تمہارے ایمان کو بگاڑ دیں گے، ہمیں ان کے دین کو، ان کے شعار کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ جناب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، گرفتاری پکڑ کر انگریز کی دربار میں عدالت میں پیش کیا، انگریز جج کہنے لگا مولانا جانتے ہو جو تم نے فتویٰ دیا ہے ہمارے خلاف، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ آپ نے اپنی بغل سے سفید کپڑا نکال کر ہوا میں لہرا کے بتایا، ہاں انجام جانتا ہوں اس لیے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اس انجام کا مجھے پتا ہے، کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تمہاری مخالفت میرے ایمان کا حصہ ہے، تم سے دشمنی کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، اسے نہیں چھوڑوں گا، موت کو پسند کر لوں گا۔ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے، ہے وہی باطل تیرے کاشان آئے دل میں مکھی۔ مگر افسوس وہ لوگ تو ان سے مشابہت برداشت نہیں کرتے، قریب نہیں ہونا چاہتے، مگر ان لوگوں کے شعار کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ ان کا طریقہ اتار کر، ان کی نقل اتار کر آج میرا جوان فخر کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارا رابطہ اللہ سے، مسجد سے کٹ چکا ہے۔ ہمارا رابطہ جب تک مسجد سے نہیں رہے گا، اللہ سے نہیں رہے گا، ہم کبھی بھی دین کے قریب نہیں آ سکتے۔ یاد رکھو، جتنے مسجد سے دور ہوتے رہیں گے دین سے دور ہوتے رہیں گے، جتنے اللہ والوں سے دور ہوتے رہیں گے
دین سے دور ہوتے رہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کوئی ہو نہ ہو کسی کے بارے میں بات ہو یا نہ ہو، اللہ والوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں ہر ایک کے ذہن میں ایسی بدگمانی بھری جا رہی ہے تاکہ یہ علماء کے قریب نہ ہو۔ بھائی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں اصل چیز کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ علماء سے ملے گی۔ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے، کہاں پتہ چلے گا؟ علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ کوئی عمل کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے۔ مجھے جو اچھی چیز ملے گی وہیں سے ملے گی، کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں بولتا میں کسی کے عمل پر، کردار پر کوئی بات کر سکوں۔ اس لیے اپنا رابطہ مسجد سے مضبوط کرنا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے تو مسجد اور اللہ والوں سے اپنا تعلق رکھنا ہوگا جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔